میں سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھا تھا۔ بیگم کے کہنے پر کئی دن سے ٹائم لیا ہوا تھا، اس لیے انہیں ملنے چلا آیا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ماضی کی طرف سفر کرنے لگا۔ ڈاکٹر کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ سب معاملات ٹھیک چل رہے تھے، میں اپنے آفس میں مصروف رہتا اور میری بیوی نوشین یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ بچے اسکول کالج سے آ کر اکیڈمی چلے جاتے اور پیچھے گھر میں صرف اماں اور نوکرانی ہوتی تھی۔ اماں کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ اماں کی رات کو طبیعت خراب ہو جاتی اور ہم انہیں لے کر ہسپتال چلے جاتے، جہاں 4-5 گھنٹے کے علاج کے بعد ہمیں فارغ کر دیا جاتا۔ جب یہ کام اکثر ہونے لگا تو میری اور نوشی کے کام کی روٹین خراب ہونے لگی۔ رات کو دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہم دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ انہی دنوں ایک دن نوشی نے مجھے کہا کہ اماں کی وجہ سے ہم دونوں کو خاصی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم اماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے چلاتے ہوئے پوچھا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ تم جانتی بھی ہو ابو کی وفات کے بعد اماں نے مجھے کیسے پال پوس کر بڑا کیا۔ بیوی نے کہا آپ بھی نہ جذباتی ہو جاتے ہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شہروں میں 20 اولڈ ایج ہوم ہیں، ہم کسی اچھے پرائیویٹ اولڈ ہوم کا انتخاب کریں گے جہاں میڈیکل کی بھی سہولیات ہوں، تاکہ خدا نخواستہ رات کو تو ہم یہاں ہوتے ہیں، اگر دن میں اماں کی طبیعت بگڑ گئی تو کام والی نجمہ کیا کرے گی؟ آپ ایک دفعہ مسز عباسی نے جو اولڈ ہوم پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ دیکھ آئیں۔ میں نے کہا اچھا فی الحال چپ کرو اور مجھے کتاب پڑھنے دو۔ میں نے اینک سیدھی کی اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دماغ بار بار مسز عباسی کے بنائے اولڈ ایج ہوم کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا اور صبح ہی صبح میں گاڑی لے کر شہر کے اس علاقے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اولڈ ایج ہوم تھا۔ گاڑی پارک کر کے میں اس شاندار بنگلے کی طرز پر بنی عمارت میں داخل ہو گیا جہاں میرے استقبال پودوں کو پانی دیتی مسز عباسی نے خود کیا۔ اس دن میں نے وہ ساری عمارت گھوم پھر کر دیکھی جہاں میرے ذہن کے مطابق واقعی بوڑھے لوگوں کے لیے جنت تعمیر کی گئی تھی۔ صاف ستھرا ماحول، بڑا سا سرسبز لان، ایک ڈسپنسری جہاں ہر وقت ایک ڈاکٹر ہوتا تھا اور اولڈ ایج ہوم کی اپنی 2 ایمبولینسز کے علاوہ وہاں زندگی کی ہر سہولت فراہم کی گئی تھی۔ مسز عباسی سے فیس وغیرہ پوچھی تو میں حیران رہ گیا، لیکن اماں کے آرام کے لیے مجھے وہ پیسے مناسب لگے۔ اب صرف اماں سے پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ رات کو اماں کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی بڑے بڑے لفظوں والا قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور مسکرائیں۔ میں چپ چاپ پہلو میں آ کر بیٹھ گیا، اماں کا حال احوال پوچھا اور پھر چپ ہو گیا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں بات کو کیسے شروع کروں۔ یہ مشکل اماں نے خود ہی آسان کر دی۔ اماں نے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اماں بس آپ کی وجہ سے ہی پریشانی تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اماں نے جواب دیا کہ اب میں ٹھیک ٹھاک تو ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، بس یہ بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اماں آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا۔ اماں نے کہا بولو بیٹا۔ میں نے بتایا کہ اماں میں ایک جگہ دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے ہکلاتے ہوئے بولنا شروع کیا کہ وہ جگہ آپ کی رہائش کے لیے بہت مناسب ہے، وہاں مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں یا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، وہاں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، ماحول بھی صاف ستھرا ہے۔ اماں کے چہرے پر مسکراہٹ تھم گئی تھی، ایک دفعہ ماتھے پر بل پڑے اور پھر مسکرا دی۔ اماں نے کہا کہ بیٹا مجھے بھی کافی دن سے محسوس ہو رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو کافی پریشان کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے میرا بیٹا خوش ویسے میں خوش۔ اماں نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور میں کمرے سے نکل آیا، لیکن میرا ضمیر اس کام پہ آمادہ نہیں تھا، مگر میرے حالات کچھ اور کہتے تھے کہ شاید میں حالات کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا اور اماں کو میں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا۔ شروع میں 2 دن بعد میں اولڈ ایج ہوم چکر لگا لیتا تھا، کبھی کبھی اماں کو گھر بھی لے آتا تھا اور اگلے دن پھر چھوڑ آتا۔ پھر میرے چکر کم ہوتے گئے، بس اتوار کے اتوار جانے لگا اور پھر کچھ عرصہ پہلے تو حد ہو گئی۔ کاروبار کے چند مسائل کی وجہ سے میں قریباً 1 مہینہ نہ جا سکا۔ اسی دوران وہ منحوس دن آ گیا جب اتوار کا دن تھا۔ مجھے ایک آدمی کے ساتھ ضروری کاروباری ملاقات کرنی تھی۔ ناشتہ کیا اور میں گاڑی میں آ بیٹھا۔ ابھی سلف لگایا ہی تھا کہ میرا 18 سالہ بیٹا ایان بھی دروازہ کھول کر ساتھ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ ابو آپ کو پتہ ہے کہ میں گاڑی چلانا مکمل سیکھ گیا ہوں۔ میں نے کہا اچھا شاباش، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ ابو آپ ہمیشہ ہمیں اسکول چھوڑ کر آتے ہیں، آج میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔
میں نے ہنستے ہوئے ایان سے پوچھا، اچھا اپنے ابو کو کہاں چھوڑنے کا ارادہ ہے؟ ایان نے جواب دیا کہ اولڈ ایج ہوم۔ اس نے یہ بات کہی اور میں ساکت ہو گیا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جم گئے۔ وہ اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا کہ آج اتوار ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ دادی سے ملنے جا رہی ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کو اپنی ڈرائیونگ بھی دکھاتا ہوں۔ مگر میں بس ایان کے پہلے جملے پر ہی ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے معصوم جملے میں میرا مستقبل چھپا تھا، میری وہ فصل جو مجھے کاٹنی ہی تھی۔ بچپن میں پڑھی کہانیاں اور واقعات کی طرح مجھے بھی اسی سلوک کا شکار ہونا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر آ رہے تھے اور میں اپنی اماں سے اپنے اس گھٹیا سلوک سے سخت شرمندہ تھا۔ ایان کو بلا وجہ ڈانٹ کر میں نے گاڑی سے نکالا اور تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا اماں کو لینے اولڈ ایج ہوم جانے لگا۔ میں اولڈ ایج ہوم پہنچا تو دوسری بجلی گری کے کچھ دیر پہلے ہی اماں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھی اور میری معافی و توبہ کے سارے دروازے بند ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب تب سے میں انتہائی چڑچڑا ہو چکا ہوں، کاروبار میں دل نہیں لگتا، بلا وجہ بچوں اور ملازموں کو ڈانٹتا رہتا ہوں۔ اکثر چھٹی والے دن سارا دن قبرستان اماں کے سرہانے بیٹھ کر ان سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ نہ گھر میں دلچسپی رہی نہ کاروبار میں۔ اب بتائیں کہ اس بے سکونی، بے آرامی اور اس ضمیر کا کوئی علاج ہے؟ جو جاگا بھی تو بے فیض۔ کافی دیر تک میں چپ رہا لیکن ڈاکٹر کی آواز نہ آئی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر ڈاکٹر کو دیکھا تو سر نیچے کیے بیٹھا رو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ بولا تو ڈاکٹر نے سر اٹھایا اور آنکھیں صاف کر کے بولا، اس کے علاوہ اس بے سکونی کا کوئی علاج نہیں کہ اللہ سے توبہ استغفار کرتی رہا کرو، نیک کام کرو تاکہ وہ تمہارے ماں باپ کے کام آئیں اور شاید تمہیں سکون مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ اچانک ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ چلے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے اپنا موبائل اٹھایا اور ملازم کو بلا کر کلینک بند کرنے کا کہنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی ایمرجنسی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے مڑ کر جواب دیا کہ بابا کو لینے اولڈ ایج ہوم جا رہا ہوں۔ یہ کہا اور گھوم کر راہداری میں غائب ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں جہاد کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے والدین ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔